ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گرم جوش مصافحہ کیا، خیر سگالی جملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، وفاقی کابینہ کے ارکان سے تعارف بھی کرایا گیا۔ معزز مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم میں 1 on 1 ملاقات کے بعد معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ایرانی صدر کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی شیڈول۔ صدر مملکت کی جانب سے ایرانی ہم منصب کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ ایرانی صدر کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات متوقع۔ مسعود پزشکیان ایران اسرائیل جنگ میں بھرپور حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد مشترکہ تاریخ، ثقافت، دین اور باہمی احترام پر ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کی حمایت قابل قدر ہے۔ ایران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب ملے۔ پاکستان اور ایران کا علاقائی امن اور دفاعی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک ایران شراکت داری میں وسعت، سالانہ تجارت $8 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت محمد عطابق کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ سرحدی سہولیات کے بہتر استعمال اور تجارتی راہداریوں پر زور۔ وفاقی وزیر جام کمال نے کہا کہ جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران نے مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ ایرانی وزیر نے کہا برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تجارتی تعاون ناگزیر ہے۔ ایران میں پاکستان آئی ٹی اور پیشہ ورانہ خدمات کو فروغ دینے کا بھی دیا۔ حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصولی کرنے کا فیصلہ۔ 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹا مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی کل سے شروع کی جائے گی۔ نشستیں دستیاب ہونے پر 11 سے 16 اگست تک نئے عازمین حج بھی اپلائی کر سکیں گے۔ حج پیکج 2026 11.5 تا 12.5 لاکھ روپے کے درمیان ہے۔ دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم۔ سندھ میں ٹریفک نظام کی جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹریفک نگرانی کے لیے ANPR اور سپیڈ کیمرے سسٹم کا حصہ بنا دیے گئے۔ خودکار نظام سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی ریکارڈنگ اور تصدیق ہوگی۔ جرمانوں کا عمل بھی خودکار ہوگا۔ ہیوی ٹریفک کے لیے 1 سالہ LTV لائسنس لازمی ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے لیے مستند ڈرائیونگ سکول سے کورس لازمی قرار۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن اور گردنواں میں بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ جہلم کے قریب دینا میں بارش کا سلسلہ رات سے جاری۔ منگلہ روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک میں خلل۔ محکمہ موسمیات کی کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ 7 اگست تک مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، لٹک، جہلم، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ زمین لرز اٹھی۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگوں میں خوف و ہراس۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور روات کا شمال مشرقی علاقہ، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، بادل بھی موجود۔ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن اور گردنواں میں بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ جہلم کے قریب دینا میں بارش کا سلسلہ رات سے جاری۔ منگلہ روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک میں خلل۔ محکمہ موسمیات کی کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ 7 اگست تک مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، لٹک، جہلم، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں بھی بادل برسیں گے۔
बानी पीटीआई की कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। बानी ने बच्चों के साथ राबिते की तस्दीक कर दी। कहा, मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजीद कहा, मेरे अखबारात बहाल कर दिए, टीवी भी ऑन है। तोशाखाना 2 केस में गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जरा मुकम्मल कर दी। बानी के वकील आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा करेंगे। आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में खावंद के सामने बीवी से इज्तमाई ज्यादती का तीसरा मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी मॉडल टाउन ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर शाहिद और अहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की वजह से महफूज रहे। फायरिंग के तबादले में मरकजी मुलजिम जाहिद हलाक, 2 मुलजिम ओवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके, चौथे की तलाश जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा, बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं। फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से मुमकिन है। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गैर मुतल्लिका है। रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत, दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले। रूस के मुख्तलिफ इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। रूसी वजारत दिफा का कहना है 7 अजला पर ड्रोन हमले नाकाम बनाते हुए 338 ड्रोन मार गिराए गए। भारत की अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश, रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा, किसी दबाव में नहीं, कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मामलात को तय करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली और मॉस्को के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे मौजूद हैं, जिन्हें ये एकतरफा ख़त्म करना मुमकिन नहीं। कंबोडिया का भी अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म ने थाईलैंड के साथ जंग बंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप अमन के लिए खिदमात पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। शहरी कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर, 2,30,000 से ज़ायद मुतासर। थाई हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान।